السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، عظيم الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ آج دارالعلم کے بینر کے تحت جمع ہو کر ہم سب سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، برہان الاسفیاء، نائب رسول اللہ، قائل قول قدمی حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، محبوب سبحانی، خندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدی و سندی و مرشدی و مولائی الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے اور ذکر منور سے اپنے دلوں کو جلا اور اپنی روحوں کو تازگی اور اپنے دل و دماغ کو سکون دینے اور حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ آج ہماری ماہانہ محفل پچھلے 10 مہینے سے چل رہی ہے۔ یہ دارالعلم کی بہت بڑی کاوش ہے، اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا دارالعلم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کی سب سے ذمہ دار شخصیت، سب سے حرکیاتی شخصیت اور ہر دل عزیز شخصیت محترم نظام غوری صاحب مقدس اللہ العالی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد کہ آپ ان محفلوں کی برکت کا آپ نے اثر دیکھا کہ صرف 9 مجلس ہوئے اور پیران پیر نے فیملی کے ساتھ انہیں اپنی بارگاہ میں، پیران پیر کی تواریخ جو ہیں 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، 17 بھی ہے، تو ابھی صرف 9 مجلسیں ہوئی تھی، صرف پہلا عدد پورا ہوا تھا۔ پیران پیر نے اپنے اس غلام کو، اپنے خادم کو فیملی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں یاد کر کے نوازا ہے۔ تو میں محترم نظام غوری صاحب کی بغداد شریف کی حاضری پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار ان کے اور ہم سب کے شامل حال پیران پیر کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ اور دوسری بات، کیونکہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آج ہماری 10ویں محفل ہے، 10 مہینے پورے ہو گئے ہیں، اور آج پیران پیر کا ہم 10واں خطبہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیران پیر کے خطبات کی یہ سیریز چل رہی ہے، 10واں خطبہ، اور ہر خطبے میں پیران پیر کے ارشادات، پیران پیر کے فرامین، جس سے آپ ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں اور روحوں کو تازگی دیتے ہیں۔ سامعین، خطبہ شروع کرنے سے پہلے جیسے ہماری روایت رہی ہے کہ پیران پیر کے کچھ احوال کا ذکر کرتے تھے، اور پیران پیر کے مقام و مرتبے کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پیران پیر کے خطبے کی طرف آتے ہیں۔ سامعین، 2-3 اہم باتیں عرض کر کے پھر پیران پیر کے خطبے کی طرف آتا ہوں۔ یہ باتیں ہم نے کئی مرتبہ کہی ہیں، مگر ریکارڈنگ کے ذریعے ماشاءاللہ کم از کم 300 سے 400 لوگ اسے ریگولر دیکھتے ہیں، یا شاید اس سے زیادہ بھی دیکھتے ہوں گے۔ پیران پیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے وسیلے سے تمام اولیاء کا سردار بنایا اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ پیران پیر کا نام بھی لینا بغیر پیران پیر کی مرضی کے ممکن نہیں. اور یہ واقعہ میں نے بہت پہلے تقریباً 1-2 سال پہلے بھی عرض کیا تھا، اور اس سے پہلے کے کچھ محافل میں بھی میں نے یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ پیران پیر کی محفل میں وہی آتا ہے جسے بارگاہ سے یاد ہوتی ہے. اور سامعین، شیخ ابو عمر نام کے ایک بہت بڑے ولی جو پیران پیر کے بڑے مرید خاص تھے، جمعے کا دن گھر سے جامع مسجد کے لیے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی روانہ ہوتے ہیں. یہ واقعہ سرکار پیران پیر کی عمر مبارکہ تقریباً سمجھیں آپ 70 سال کے آس پاس ہے. 553 ہجری کا یہ واقعہ ہے. تو جمعے کا دن ہے جسے ہم غوث اعظم غوث پاک کہتے ہیں عام الفاظ میں. جمعے کا دن ہے، سرکار غوث پاک نماز کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو حضرت شیخ ابو عمر جو آپ کے مرید خاص تھے وہ آپ کے ساتھ ہوئے اور گھر سے جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں. کچھ فاصلہ اچھا خاصا تھا، اور جن کے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی طرف ایک ایک قدم بڑھانے پر جو ثواب ملتا ہے، اور خصوصاً جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، مثال کے طور پر جمعے کی پہلی اذان آج کل یہاں پر 11 بجے ہو رہی ہے، تو جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے ثواب جو حضور پاک نے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، 1 اونٹ کے برابر یا پھر اس سے ہٹ کے اور کم، اس سے ہٹ کے اور کم، جو بھی ہے، جو سب سے آخر میں آتا ہے بہت بہت کم ثواب عطا کیا جاتا ہے، مگر ثواب ہے. تو جو پیران پیر حضور پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جامع مسجد کی طرف پیدل جا رہے ہیں، شیخ ابو عمر پیران پیر کے ساتھ ہیں خادم کے طور پر، بہت بڑے ولی کامل، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی میرے پیر کو سلام نہیں کرتا، کوئی بھی میرے پیر کو سلام نہیں کرتا. گھر سے ایک مثال کے طور پر 1-2 کلومیٹر دور ہے مسجد، جامع مسجد بغداد کی. پیران پیر جا رہے ہیں اور راستہ طے ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے بہت قریب آ گئے. جب بالکل مسجد کے بہت قریب آ گئے تب تک شیخ ابو عمر کے دل میں کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کیا ہو گیا ہے. پچھلے کئی 100 جمعے ایسے رہے کہ جب بھی میرے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گھر سے باہر نکلتے تو جامع مسجد کو پہنچنے تک راستہ تمام کوئی نہ کوئی سلام کرتا، کوئی دست بوسی کرتا، کوئی قدم بوسی کرتا، کوئی آ کر محبت سے لپٹ جاتا، کوئی اٹھ کر ادب سے ٹھہر جاتا. مگر آج یہ معاملہ ہوا ہے کہ گھر سے نکلے ہیں اور جامع مسجد بالکل قریب آ چکی ہے، مگر ابھی تک نہ کسی نے سلام کیا ہے، نہ کسی نے ملاقات کی ہے. تو سرکار پیران پیر نے اپنے مرید خاص کے دل کے حال سے واقف ہوتے ہوئے صرف ان کی طرف پلٹ کر دیکھا، بالکل تھوڑا سا مسکرائے، پھر اس کے بعد پلٹ کر عوام الناس کی طرف دیکھا. جب پیران پیر نے عوام الناس کی طرف دیکھا، جیسے ہی دیکھا لوگ اٹھ کر کھڑے ہونا شروع ہوئے. کوئی اپنی دکانوں میں سے نکل رہا ہے، کوئی اپنی گھروں میں سے نکل رہا ہے، راستے میں کوئی اپنی سواریوں سے اتر رہا ہے. پیران پیر کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، جسے ہم عام اردو میں کہتے ہیں پیٹ میں منڈی ڈال رہا ہے. اتنا زیادہ لوگ ملنے کے لیے آئے اور اتنی کثرت سے آئے کہ دھکا دیتے ہوئے حضرت شیخ ابو عمر کو اتنا دور کر دیا کہ اپنے پیر سے بہت دور ہو گئے. اور مجمع نے پیران پیر کو یعنی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جا کر جامع مسجد کے ممبر پر بٹھا دیا. جیسے ہی جامع مسجد کے ممبر پر پیران پیر بیٹھے اور اپنے مرید خاص کی طرف دیکھے تو وہ مجمع میں بہت دور تھے، بہت پیچھے تھے. پیران پیر نے وہاں سے آواز لگائی، اے عمر، کیا تمہارا وہ حال اچھا تھا جو ہمارے قریب تھے، یا یہ حال اچھا ہے ہم سے دور؟ کیا تمہارا وہ حال اچھا تھا جو ہمارے بالکل قریب ہمارے ساتھ چل رہے تھے گھر سے؟ یہاں پر بات ہوئی ہی نہیں، صرف حضرت ابو عمر اپنے دل میں خیال کر رہے ہیں کہ آج پیر سے کوئی مل کیوں نہیں رہا ہے.
مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جامع مسجد کی بغداد کے پیران پیر فرماتے ہیں اے ابو عمر تمہارا کیا وہ حال اچھا تھا جو گھر سے لے کر مسجد کے باب الداخلے تک ہمارے ساتھ ہمارے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، یا یہ حال اچھا ہے کہ ہمارے سے کوسوں دور ہو گئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ہماری مٹھی میں دے دیا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری مرضی کے علاوہ نہ کوئی ہمیں سلام کرے، نہ ہمیں یاد کرے، نہ ہمارا نام لے، نہ ہمیں پوچھے۔ جب ہم چاہیں تبھی لوگ ہمیں یاد کریں، جب ہم نہ چاہیں تو کوئی ہمیں یاد بھی نہیں کر سکتا۔ تو سامعین، اس سے پہلے کہ کئی محافل میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے کہ پیرانے پیر کی محفل میں آپ آئے ہیں، ذکر کوئی کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، تو یہ بھی پیرانے پیر کی بارگاہ سے عطائے خاص ہے کہ تم اس ہستی کے ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہو جس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا نام نہ لے سکتا ہے، نہ اسے یاد کر سکتا ہے۔ سامعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ جس طرح سے نماز کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو بندہ قرآن پڑھتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے۔ اگر توفیق نہ ہو تو نہ بندہ نماز پڑھے رب کو یاد کرے، نہ قرآن پڑھے رب کو یاد کرے، نہ اللہ کا ذکر کرے رب کو یاد کرے۔ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی تجلیات اللہ کے نیک بندوں کے قلب میں، ان کی روحوں میں ایسی داخل ہو جاتی ہے کہ پھر ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی تجلیات ایسی داخل ہوتی ہے کہ ان کا مقام بھی اللہ کی عطا سے وہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ یاد کریں تب بندہ انہیں یاد کرے۔ تو سامعین، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں پیرانے پیر کی، اور آپ ہم جو آتے ہیں، ہم آتے نہیں ہیں، بلایا جاتا ہے۔ پیرانے پیر کی پاک روح مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضے کے ساتھ سلیکٹ کرتی ہے کہ آج فلاں غلام ہماری محفل میں رہے گا، فلاں غلام ہماری محفل میں رہے گا، فلاں غلام ہماری محفل میں رہے گا۔ یہ بہت بڑی یاد ہے۔ آپ ہم انہیں یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ان کی یاد ہوئی ہے تو یہاں آئے ہیں۔ آپ ہم انہیں یاد کرنے کے لیے یا ان کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، یہاں پر آئے ہیں تو ہمارا مقام بڑھ رہا ہے۔ پیرانے پیر نے یاد کیا ہے تو یہاں آئے ہیں، تاکہ پیرانے پیر نے کہا ہے غلام میرا ذکر کر اور رب کو خوش کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے درجات کو بلند فرما دے گا۔ سامعین، حضرت خواجہ اور پیرانے پیر کی مجلس، پیرانے پیر کی محفل کی اہمیت، ابو العباس نام کے ایک بہت بڑے صوفی جو پیرانے پیر کے دور کے ہی تھے، ان کی ملاقات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ابو العباس نے پیرانے پیر کی محفل کے تعلق سے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا، اور یہ پوچھا، کس سے پوچھا؟ حضرت ابو العباس نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کہ اے حضرت خضر، میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں اکثر دیکھا کرتا ہوں۔ شیخ ابو العباس نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے خضر، میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں اکثر دیکھا کرتا ہوں، اس کا راز کیا ہے؟ اور ایک تو راز بتائیں اور دوسرا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام حضرت شیخ ابو العباس کو راز بتاتے ہیں اور ایک نصیحت فرماتے ہیں۔ پہلا راز بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل کی وہ برکتیں ہیں کہ اس محفل میں زندے اپنے جسموں کے ساتھ اور مردے اپنی روحوں کے ساتھ آتے ہیں، اجنات آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، رجال الغیب آتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں یاد رکھیں، زندے اپنے جسموں کے ساتھ، مردے اپنی روحوں کے ساتھ، تمام اجنات، جن کی جمع اجنات ہے، تمام اجنات آتے ہیں، تمام ملائکہ آتے ہیں اور تمام رجال الغیب آتے ہیں۔ رجال الغیب ایک ایسی قوم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر وہ ہے، اور فرد الافراد کا مقام یہ ہے پیرانے پیر کا، اس محفل کا۔ پہلی تو آپ نے اس محفل کی برکت سمجھا دی حضرت خضر نے ابو العباس کو۔ دوسرا نصیحت کے طور پر کہا کہ اے ابو العباس، اس محفل کو ہمیشہ پکڑے رہنا۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس کو ہمیشہ پکڑے رہنا،
یہ تمام کاموں میں کامیابی کا بہترین راستہ ہے فرمایا۔ اگر عربی کا قول ہے اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، حضرت خواجہ خضر کا جو مکالمہ ہوا حضرت ابو العباس سے وہ عربی میں ہے، تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہیں پر لکھا ہوا، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوں کہ اگر تم زندگی کے کاموں میں کامیابی چاہتے ہو تو پیرانے پیر کی مجلس کو اور محفل کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، اس میں ہمیشہ حاضر رہو۔ یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت ابو العباس سے کہا۔ تو سامعین، یہ 11ویں شریف کی جو محفل ہے، پیرانے پیر کے نام کی جو محفل ہے، اس کو پکڑ کر رکھنا یہ حضرت خضر کی تعلیمات میں سے ہے جو اولیاء کو دی جاتی ہے کہ اے ولیو، اے صوفیو، اے اختاب، اے اوتاد، اے ابدال، اے تمام ولیوں کے جو اپنے اپنے مقام کے اپنے علاقوں کے سردار ہو، تم کو خواجہ خضر تعلیم دیتا ہے کہ پیرانے پیر کی محفل کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ تو سامعین، یہ مجلس میں آنا، یہ مجلس میں بیٹھنا، یہاں سے فیض حاصل کرنا، قدم قدم پر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے تحت ہو رہا ہے۔ کیسے تحت ہو رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب، کہ انبیاء کا ذکر، نبیوں کا ذکر کرنا، نبیوں کی بڑائی بیان کرنا، ان کے معجزات بیان کرنا، ان کے زندگی کے احوال بیان کرنا، کس کے؟ نبیوں کے، رسولوں کے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ تمہاری عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تمہاری عبادت ہے۔ پھر حدیث پاک کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَذِكْرُ الْأَوْلِيَاءِ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، جب تم ولیوں کی محفل کا ذکر کرتے ہو، کسی ولی کا ذکر کرتے ہو، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہو، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہو، ان کی تعلیمات بیان کرتے ہو، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین، کہیں میں نے شاید یہیں پر کہا تھا یا اس سے پہلے کہیں محفل میں کہا تھا کہ آپ کے ہمارے دو کاندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، نیک کام کرتے ہو تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کام پر لگ جاتا ہے، لکھتا رہتا ہے، گناہ کا کام کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ لکھتا رہتا ہے۔ پیرانے پیر کی محفل کی خاص بات یہ ہے، اس مجلس کی خاص بات یہ ہے، اس محفل میں تم ایک ساتھ دونوں فرشتوں کو کام پہ لگا رہے ہو، اس محفل میں تم ایک ساتھ دونوں فرشتوں کو کام پہ لگا رہے ہو۔ جب تم پیرانے پیر کا ذکر کر رہے ہو تو تمہارے نام صالح، نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ ولیوں کا ذکر کرتا تھا، اور اسی سیم ٹائم پر تمہارے بائیں جانے والا فرشتہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ساتھ دونوں فرشتوں کو تم اس محفل میں کام پہ لگاتے ہو۔ پیرانے پیر کی محفل کی خاص بات یہ ہے، یہ فرشتہ لکھا چلا جا رہا ہے، یہ فرشتہ گناہ میٹتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین، اس محفل میں آنا، اس محفل سے برکت حاصل کرنا اور پیرانے پیر کے نام سے اپنے دلوں کو منور کرنا، کہ جب تک بارگاہ بغداد سے اذن نہ ہو، اجازت نہ ہو، بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الانتباہ میں پیرانے پیر کی روح مبارک کے تعلق سے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام یہ ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی ظاہری حیات میں زندہ تھے اور زمین کے اوپر اپنے پاورز، اپنی علم، اپنی کرامتوں کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، لوگوں کی دستگیری بھی کرتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیرانے پیر کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، بعد وصال اپنی قبر شریف میں بیٹھ کر بھی پورے وہی پاور کے ساتھ اپنے غلاموں کی دستگیری کرتے ہیں، اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہو کر بھی۔ یہ آپ کی ہماری بات نہیں کہہ رہا ہوں، 450 سال پہلے کے اکابر اولیاء نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور آج جو باتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اور جو واقعات میں نے 2-4 منٹ پہلے آپ سے بیان کیے، یہ بہجت الاسرار نام کی کتاب ہے، تقریباً 780 سال پرانی کتاب بہجت الاسرار، جو شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر کے حالات پر سب سے مستند کتاب ہے، اس میں سے پڑھ کر دیکھ کر میں آپ سے بول رہا ہوں۔ تو سامعین، سرکار پیرانے پیر کا معاملہ یہ ہے کہ اس محفل کی برکت، جب یہ محفل کی بات چل رہی ہے تو محفل پہ ہی 2 اور باتیں بول دوں۔ اس محفل کی برکت کے تعلق سے خود پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، 1000 سال کا سفر کر تاکہ مجھ سے ایک کلمہ سیکھ سکے۔ اے لڑکے، 1000 سال کا سفر کر تاکہ مجھ سے ایک کلمہ سیکھ سکے۔ اس کے بعد پیرانے پیر کی محفل میں آنا یہ خالی نہیں جاتا۔ کیسے نہیں جاتا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ پیرانے پیر کا ایک غلام، ایک خادم
اس کے والد کا انتقال ہوا. والد کا انتقال ہوا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. یہ بھی روایت بہجت الاسرار میں ہے, 800 سال پہلے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو پیرانے پیر کے غلام نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ انتقال کے بعد میرے باپ پر عذاب ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے. خواب میں دیکھا تو وہ آیا اور آ کر پیرانے پیر کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ حضور, میں نے خواب میں دیکھا اور اپنے والد کی خبر کے پاس بھی جا کر دیکھا تو مجھے کراہنے کی اور تکلیفوں کی آواز آ رہی ہے, کچھ نظر کرم ہو جائے, کچھ نظر کرم ہو جائے. تو سامعین, پیرانے پیر نے پہلا سوال کیا, کیا وہ میرا مرید تھا؟ پہلا سوال کیا, کیا وہ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور, آپ کا مرید نہیں تھا میرا والد. دوسرا پیرانے پیر کا سوال غور سے سماعت فرمائے, کیا اس نے کبھی میرے دستر پہ کچھ کھانا کھایا؟ اس نے کہا کہ حضور نہ مرید تھا نہ کبھی دستر پہ کچھ کھانا کھایا. تیسرا سوال پیرانے پیر کا, کیا کبھی آ کر میری مجلس میں بیٹھا؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ ایک ایک پیرانے پیر سے تعلق پہ کیسے تمہاری مغفرت اور بخشش کا سامان بنتا چلا جاتا ہے. کیا کبھی میری مجلس میں آ کر بیٹھا؟ تو اس نے کہا کہ حضور نہ آپ کی بیعت کی, نہ کبھی دسترخوان سے کچھ کھایا, نہ مجلس میں آ کر بیٹھا. چوتھا اہم سوال اور سے سماعت فرمائے کہ وہ بغداد کی گلیاں اور پیرانے پیر کی بارگاہ کا فیضان. چوتھا سوال کیا پیرانے پیر نے کہ کیا کبھی میرے دروازے کے سامنے سے گزرا؟ کیا کبھی خانقاہ کے, مدرسے عالیہ کے, بارگاہ کے, پیرانے پیر کے بیت مقدس کے سامنے سے گزرا؟ تو اس نے کہا کہ حضور پتہ نہیں, پتہ نہیں. تو پیرانے پیر نے اس کے بعد اپنی گردن کو کچھ دیر کے لیے نیچے جھکا دیا, اپنی گردن کو کچھ دیر کے لیے نیچے جھکا دیا. پہلا سوال کیا تھا, کیا میرا مرید تھا؟ دوسرا سوال, کیا میرے دسترخوان سے کبھی کچھ کھایا, ساتھ بیٹھ کر کبھی کچھ کھایا؟ نہیں. کیا میری مجلس میں آ کر بیٹھا, میرے خطاب میں آ کر بیٹھا؟ نہیں. کیا میرے دروازے کے سامنے سے گزرا؟ اس نے کہا حضور پتہ نہیں. پیرانے پیر نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا. کچھ دیر کے بعد گردن اٹھا کر کہا کہ فرشتوں نے خبر دی ہے کہ ایک مرتبہ میری سواری جا رہی تھی, میری طرف دیکھ کر صرف اس نے نیک خیال کیا. میری سواری راستے سے جا رہی تھی, دور سے صرف میری طرف دیکھا اور دل میں دماغ میں نیک خیال کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, جا اور اپنے باپ کی خبر پر چیک کر لے. پیرانے پیر نے دعا فرمائی, ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ پیرانے پیر کی خانقاہ سے نکلا, بھاگتا ہوا باپ کے قبرستان میں پہنچا. جا کر دیکھتا ہے تو وہاں سکون کا منظر ہے, قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, قبر میں سکون کی آواز آ رہی ہے, تلاوت کی آواز آ رہی ہے, نماز کا ماحول بنا ہوا ہے. تو صاحبو, یہ محفل میں آنا یہ آپ کی ہماری بخشش کا باعث بنتا ہے. ایسے ہی مجلس نہیں چل رہی ہے, ایسے ہی لوگ دیوانے کسی کے نہیں ہوئے ہیں. 1000 سال سے ڈنکا ایسے ہی نہیں بج رہا ہے, قیامت تک ایسے ہی بجتا نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چن لیا ہے ان کی محبت پھر اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے تمہارے دلوں کو چنا ہے, اس پر بھی اللہ کا جتنا ہو سکا شکر ادا کرو. گھر میں جا کر سجدے کرو کہ مولا تیرا فضل عظیم ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت ڈالی ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے. سامعین, آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں, کئی مرتبہ میں نے کہا یہاں پر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرانے پیر کی اس محفل کی دعوت کئی لوگوں کو دی جاتی ہے, مگر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اس محفل میں آنا, یہاں بیٹھنا, پیرانے پیر کا ذکر خیر کرنا اور اس سے اپنے دلوں کو منور کرنا, یہ آپ کے ہمارے لیے بہت بڑی بات, سعادت کی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سامعین, پیرانے پیر کے کرامتوں کا ابھی میں یہاں پر اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ محفل جو ہے پیرانے پیر کے خطبات کی ہے. پیرانے پیر کے کرامتوں کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ اور اس سے پہلے کے اکابر ائمہ, یہ تقریباً 650 سال پہلے کے بزرگان دین ہیں. علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جس کو سعودی عرب سب سے زیادہ مانتا ہے.
علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات اتنی تواتر اور اتنی مسلسل اور اتنی مستند ذرائع سے ثابت ہے کہ جس کا جھوٹ ہونا ناممکن ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا. اب آئیں دوسری بات. ایک بہت بڑے ولی کامل ہے, ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے, وہ پیران پیر کے ہی دور کے ہیں. انہوں نے پیران پیر کی کرامتوں کے تعلق سے ایک بہت پیاری بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک غوث اعظم کی کرامتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن روز پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو اور روز یہ خیال کر کے آئے کہ آج کچھ نئی کرامت دیکھوں گا. بڑی اہم بات بول رہا ہوں, بہت بڑے ولی کامل کا قول ہے جو اسی دور کے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن آپ کی بارگاہ میں روز حاضری دے اور روز دل میں یہ خیال لے کر آئے کہ آج کچھ نئی کرامت دیکھوں گا, تو مجھے یقین کامل ہے کہ اس کی ساری عمر پیران پیر کی حاضری میں گزر جائے گی, روز نئی کرامت ہی دیکھے گا, روز نئی کرامت ہی دیکھے گا. اور اس کے بعد لکھا ہے بزرگوں نے اپنی کتاب میں کہ پیران پیر کی عمر 91 ایئرز کی ہوئی ہے, 91 سال. 91 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, پہلے اس کی تعداد گن لو, پھر پیران پیر کی کرامتوں کی تعداد گن لو. سامعین, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جانشین تھے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے فیض کے چشمے سب سے زیادہ جس طرح بہائے اہل بیت اطہار کے بعد اپنے شہزادگان میں, تو وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات مبارکہ تھی. جس طرح سے تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اور سب سے زیادہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے, بالکل ویسے ہی آپ کے جانشین, آپ کے بیٹے, آپ کے فرزند شیخ عبد القادر جیلانی کو تمام اولیاء میں سب سے بڑا مقام اور سب سے زیادہ کرامتیں دی گئی اور سب سے زیادہ علم دیا گیا. کرامتیں بھی سب سے زیادہ, علم بھی سب سے زیادہ, مقام و مرتبہ بھی سب سے زیادہ تمام اولیاء میں. جیسے رسول پاک کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں ہے, ویسے ہی پیران پیر کا مقام و مرتبہ تمام اولیاء میں. تو سامعین, آئیں ہم پیران پیر کے خطبے کا شروع کرتے ہیں. آج 10واں خطبہ ہے. دارالعلم کی بہت بڑی کاوشیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کا ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتوار کی صبح کا وقت ہے, 24 شوال المکرم 545 ہجری, 545 ہجری. پیارے پیر فرماتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے, بتحقیق آپ نے فرمایا کہ میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں. میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں, یعنی پاک ہیں. متقی عبادت الہی میں تکلف نہیں کرتا, یعنی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کھل کر کرتا ہے, جوش کے ساتھ کرتا ہے, جذبے کے ساتھ کرتا ہے. متقی اللہ کی عبادت میں کوئی تکلف نہیں کرتا, کیونکہ عبادت تو ان کی طبیعت میں ایسے شامل ہو جاتی ہے جیسے رگوں میں خون ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کی رگوں میں جیسے خون ہوتا ہے, ویسے عبادت ان کی دلوں میں اور ان کی روح میں شامل ہو جاتی ہے. متقی اللہ کی عبادت بغیر تکلف کے کرتا ہے, اور متقی کا ظاہر و باطن دونوں ایک ہوتے ہیں. لیکن منافق تو ہر حالت میں تکلف ہی کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ظاہراً بتکلف ادا کرتا ہے, اور باطن میں تو اس کو چھوڑ ہی دیتا ہے. یعنی منافق وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھے, وظیفے پڑھے, لوگوں کے سامنے بہت دینی باتیں کرے. اچھا, دین کی باتیں کرنے والے اور مقررین جو اسپیکرز ہیں, اسلامک اسپیکرز, ان کے بارے میں بھی بہت زبردست بات آنے والی ہے 1 منٹ کے بعد. جو تمام اسپیکرز کے, اسلامک اسکالرز کے, جو ہمارے ائمہ ہیں, محدثین ہیں, مشائخین ہیں, علماء ہیں, مفتیان اکرام ہیں, جو بھی ہمارے اسلامک اسپیکرز ہیں,
ان کے بارے میں جو پیرانے پیر نے ارشاد فرمایا وہ تمام کے لیے دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. ایک آدھ منٹ کے بعد آئے گی وہ بات. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے اور تنہائی میں تو عبادت کو چھوڑ ہی دیتا ہے. ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تمام کامیں کرتا ہے. متقی کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہی داخل ہو جاتا ہے. ہر جگہ اس کے لیے خاص مقام ہوتا ہے. لڑائی کے قابل وہی آدمی ہے جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہو. یہ اپنے نفس سے لڑائی کی بات ہو رہی ہے. نفس کی مخالفت کرو, دنیاوی خواہشوں کو دور کرو اپنے دل سے, اپنے ذہن سے, اور دل کو اور ذہن کو, روح کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دو. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں لڑائی کے قابل وہی مرد ہوتا ہے جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہو. اب منافقین سے خطاب ہے, اے جماعت منافقین اپنے نفاق سے توبہ کر اور اللہ سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کر. اور تو شیطان کو ہنسنے کا موقع دے رہا ہے. شیطان تیری حرکتوں کو دیکھ کر ہنستا ہے. اگر تم ایسے ہی نماز پڑھو گے, ایسے ہی روزے رکھو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, تو پھر یہ تمہارا کام بیکار جائے گا. تم زکوٰۃ دو گے, حج کرو گے, سب بیکار ہوگا. تمہاری تمام جسمانی مشقت یہ سب بیکار ہوگی. ان قریب تم سخت گیر عذاب میں پکڑے جاؤ گے. توبہ کرو, معذرت کرو. تم بغیر بدعت کے اتباع شرع کو لازم پکڑ لو, یعنی رسول پاک کی شریعت کو بدعت کے بغیر لازم پکڑ لو. سلف صالحین اولیاء اللہ کے راستے کو پکڑ لو, سیدھے راستے پر چلو, صراط مستقیم پر چلو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع کرو. اب یہاں پر حفاظ کرام, علماء کرام, مفتیان کرام, مشائخین, مقررین اور اسلامک اسپیکر سے خطاب ہو رہا ہے. آپ غور سے سنیں کہ 1000 سال پہلے کا خطبہ ہے اور ہر لفظ ایسا لگتا ہے ہر دور میں کہ آج کے لیے کہا گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار پیرانے پیر کو شیخ عبد القادر جیلانی کے قلب اطہر پر وہ علم عطا کیا ہے. جیسے قرآن پاک کا علم ہے, قرآن پاک کو آپ 1400 سال پہلے پڑھو یا آج پڑھو یا قیامت تک پڑھتے رہو, ہر دور میں سب سے اپڈیٹڈ کتاب جو ہے قرآن پاک. ہر دور میں قرآن پڑھنے پر ایسا لگے گا آج آپ ہم یہاں پر ہیں, 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے, مگر 100 سال کے بعد بھی جو لوگ قرآن پڑھیں گے انہیں ایسا لگے گا کہ آج کے لیے اترا ہے. 500 سال کے بعد جو لوگ قرآن پڑھیں گے انہیں بھی لگے گا کہ آج کے لیے اترا ہے. تو بالکل اللہ کی عطا سے, اللہ کا عطا کردہ علم پیرانے پیر کے پاس جو تھا, آپ کا ایک ایک خطبہ آج بھی ایسے لگتا ہے کہ آج کے لیے کہا گیا. ایک ایک خطبہ رسول پاک کے جانشین ہے, اور وہی قرآن جو رسول پاک کے سینے اطہر پر نازل ہوا, اسی کا فیضان پیرانے پیر کے سینے مبارکہ میں آیا, وہی آپ کی زبان مبارکہ سے ظاہر ہوا, وہ آپ کے ہمارے سامنے آج موجود ہیں. اب سنیں آپ کیسے جھجوڑتے ہیں, سنیں آپ. تجھ پر افسوس, تو حافظ قرآن ہے, تو عالم دین ہے, تو نے قرآن کو بھی یاد کیا, تو نے حدیثوں کو بھی یاد کیا, پر اس پر عمل نہیں کرتا. تو نے قرآن کو یاد کیا, تو نے حدیث کو یاد کیا, پر اس پر عامل نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ دوسرے آدمیوں کو حکم دیتا ہے اور خود وہ کام نہیں کرتا. کیا جھنجھوڑ رہے ہیں, دیکھو صاحب بولنے والے کی. اور حدیث پاک میں سب سے پہلے, پھر اس کے پیچھے ہم حدیث لاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے آقا کریم نے جب معراج پاک کا سفر کیا, تو جب آپ نے دوزخ کا مشاہدہ کیا تو بڑی قینچیوں سے لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی, بڑی قینچیوں سے لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی. پھر زبان جڑتی ہے, پھر کاٹا جاتا ہے, سامنے والا تڑپ رہا ہے. حضرت جبرائیل سے آقا کریم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ حدیث, یہ آپ کو معراج کی حدیث میں تمام واقعات مل جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. آئے پیرانے پیر فرماتے ہیں تو حافظ بھی ہے, تو عالم بھی ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کو حکم دیتا ہے اور خود وہ کام نہیں کرتا, دوسروں کو روکتا ہے اور خود اس کام سے باز نہیں آتا, اللہ عز و جل کے اشارے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. یہ تمام گناہوں میں بڑے گناہ کی باتیں ہیں جو تو کرتا ہے, اور تو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور شرماتا بھی نہیں ہے, تجھے شرم بھی نہیں آتی.
ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ایمان خود نہیں لاتا. آیا ہے ایمان تو آفتوں کا مقابلہ کرنے والا اور بوجھوں کے نیچے صبر کرنے والے کا نام ہے. ایماندار کون ہوتا ہے؟ جو آفتوں کا مقابلہ کرے اور صبر کرے، وہ ایماندار ہوتا ہے. ایمان ہی مقابل کے زیر کرنے والا ہے، یعنی تیرے مقابل جو بھی آئے گا اگر تیرے پاس اچھا ایمان رہے گا تو سامنے والا زیر ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا. ایمان تو مومن کے نزدیک تمام دنیاوی چیزوں سے سب سے زیادہ مکرم ہے، سب سے زیادہ عزت والی چیز ہے ایمان. ایمان کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ ہے. تو شیطان سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کر اور اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کر. جو خدا کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے وہ مخلوق کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. جو خدا کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے مخلوق کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور جسے اللہ اب یہاں پر بڑی پیاری بات دیکھیں آپ، کسی نے خدا کا دروازہ چھوڑا، اللہ سے مانگنا چھوڑا اور لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے پھر رہا ہے، اب اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کیسا فضل کرتا ہے وہ پیرانے پھر لکھتے ہیں. تو نے اللہ کا دروازہ چھوڑا اور مخلوق کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، مگر اللہ تیرے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے. کیسے تیرے ساتھ اللہ بہتری کا ارادہ کرتا ہے؟ تو جس سے جا کر مدد مانگ رہا ہے وہ تیری مدد نہیں کرے گا، پھر تو گول پھر کر خدا کے دروازے پر ہی آ کر بیٹھ جائے گا. اللہ تیرے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اور دوسروں کے دروازے تیرے لیے بند کر دیتا ہے، دوسروں کی مدد تیرے لیے بند کر دیتا ہے اور دوسروں سے تیرا تعلق توڑ دیتا ہے. اس کے بعد تو گھوم پھر کر پھر اسی حوض پر آ بیٹھتا ہے، اسی کنارے پر آ بیٹھتا ہے جو تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. تجھ پر افسوس، تو موسم سرما میں اپنے حوض پر بیٹھے ہوئے خوش ہوتا ہے، قریب موسم گرما بھی آئے گا. یہ موسم سرما سے مراد کسی کے پاس صحت اچھی ہے، پیسہ اچھا ہے، اولاد اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، نوکری اچھی ہے، سب چل رہا ہے، خدا کو بھول گیا. یہ موسم سرما ہے، ٹھنڈے یعنی بڑا بہار کا موسم چل رہا ہے. تو پرانے پیر فرماتے ہیں تجھ پر افسوس کہ تو رب کو بھول گیا، تو موسم سرما پہ اپنے حوض پر بیٹھے بڑا خوش ہو رہا ہے، عنقریب موسم گرما بھی آئے گا، پریشانی کی حالت بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی. تو اس لیے ہر وقت خدا کو یاد کرتا رہے، چاہے تیری حالت اچھی ہو یا بری ہو، تکلیف میں ہو خوشی میں ہو، ہر وقت رب کو یاد کرتا رہے. رب سے کبھی غافل نہ رہنا، کبھی اس سے دور نہ رہنا. تیرے پاس صحت ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ یہ چیز دائمی ہے. قارون خزانوں کے ساتھ ڈبا دیا گیا، 70 اونٹوں پر صرف اس کی خزانوں کی چابیاں جاتی تھی. 70 اونٹوں پر جس کی خزانوں کی چابیاں جاتی تھی، اتنا زیادہ پیسہ تمام خزانے کے ساتھ، تمام چابیوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. تو کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ میرا پیسہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، میری صحت ختم ہونے والی نہیں ہے، میری اولاد مجھ سے دور جانے والی نہیں ہے. کسی بھی چیز پر غرور، تکبر، اکڑ کبھی نہ کرنا فرماتے ہیں پرانے پیر. موسم گرما کبھی بھی آ سکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کے رکھ، اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ رکھ اور ہر وقت استغفار کرتا رہے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. کیا پتا کہ تیرا تعلق کبھی بھی اس رب سے ٹوٹ جائے، تو اپنے آپ کو اس رب سے جوڑے رکھ. اللہ عز و جل کی ذات وہ ہے، وہ غنی ہے، وہ سردار ہے، وہ خدائے تعالی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، حاجت تجھے ہے. ہر شے اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے. اے غلام تجھے چاہیے کہ گونگا پن تیری عادت ہو. واہ واہ واہ. اب یہاں پر پیرانے پیر فرماتے ہیں اپنے آپ کو تنہائی کی طرف لے جا. کیسے لے جا؟ سنیں، اے غلام تجھے چاہیے کہ گونگا پن تیری عادت بن جائے، یعنی کم بات کر. یہ بھی حدیث پاک کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث، من صمت نجا. یہ یاد رکھ لو، بالکل چھوٹی سی ہے. من صمت نجا، من صمت نجا، جس نے خاموشی کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا. کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خاموشی کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا. اب اسی کے تحت پیرانے پیر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے غلام گونگے پن کو اپنی عادت بنا لے، ایسا لگے کہ تو گونگا ہے. اور تیرا لباس کیا ہونا چاہیے؟ مخلوق سے بھاگنا تیرا لباس اور تیرا مقصود ہونا چاہیے. لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر، تنہائی میں رہ.
اور اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ زمین کے اندر سرنگ بنا کر اس کے اندر جا کر بیٹھ جائے تو بیٹھ جا، لوگوں سے دور ہو جا، مخلوق سے دوری اختیار کر اور اپنے آپ کو رب کے قریب کر، اس کی ذکر کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ بیکار بکووں میں اپنا ٹائم خراب مت کر، چبوتروں پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم خراب مت کر، گلیوں میں چائے کی بنڈیوں پہ ٹھہر کر اپنا ٹائم خراب مت کر، جتنا ہو سکا مخلوق سے دور رہ، گونگے پن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور اگر تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کے اندر سرنگ بنا کر جا کر اکیلے چھپ کر بیٹھ جائے تو بیٹھ جا، تو ہوگا کیا؟ اس کے بعد تیرا مقام و مرتبہ اتنا بڑھ جائے گا، تو رب کو اتنی سچائی کے ساتھ پالے گا اور تیرے قلب کی آنکھیں کھل جائیں گی، تیری حالت ایسی ہو جائے گی کہ پھر اس کے بعد زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ تیرے حکم سے چلایا جائے گا۔ زمین کے اندر چلے جا، رب کو یاد کر، اس کی عبادت کر مسلسل، رب کی عبادتوں کے ذریعے اور رب کی قربت کے ذریعے، اس کے ذکر کی کثرت کے ذریعے، نوافل کی کثرت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کے ذریعے اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رب کے اتنا قریب ہو جا کہ پھر رب تیری زبان پر وہ حکم جاری کر دے گا کہ اب تو جو کہے گا وہ ہوگا۔ کیوں؟ اس سے پہلے کی محفل میں نے کہا تھا کہ اولیاء صالحین، شاید یہاں نہیں کسی دوسری محفل میں نے کہا تھا کہ اولیاء صالحین کا مقام و مرتبہ عبادت رب کی کرتے ہوئے، نوافل کی کثرت کرتے ہوئے، رب کا ذکر کرتے ہوئے اولیاء اللہ کو مقام کن کی کنجی عطا کی جاتی ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو کن فیکون کا مقام و مرتبہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مگر رب اپنے خاص بندوں کو اس مقام کی کچھ کیفیات، کچھ تجلیات عطا کرتا ہے۔ تو پیرانے پیر کے ارشادات میں ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو رب اسے کن کی کنجی عطا کرتا ہے۔ اب یہ بندہ جو کہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بندہ جو کہے وہ ہو جاتا ہے، رب بندے کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو سامعین، ان کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ ان کی مرضی ہے جو منشا وہی تقدیر کا ہے، ان کی مرضی ہے جو منشا وہی تقدیر کا ہے، حکم اللہ کا ارشاد بڑے پیر کا ہے۔ ان کی مرضی ہے جو منشا وہی تقدیر کا ہے، حکم اللہ کا ارشاد بڑے پیر کا ہے، کہ اب ان کی زبان سے نکل جائے تو سامنے والے کا جنس بدل جاتا ہے۔ ان کی زبان سے نکل جائے، سرکار غریب نواز کے واقعات میں آپ نے دیکھا ہے کہ صرف آپ نے ایک کوزہ لیا تو سارا سمندر ایک کوزے میں آ گیا، تو جب زبان سے نکل جائے تو رب اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو سامعین، پیرانے پیر کا وہی مقام و مرتبہ ہے کہ اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تقدیر میں لکھا نہ ہو، اچھا تقدیر کے تعلق سے پھر اس پہ بحث ہوگی کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کہیں گے کہ بھائی صاحب نے ایک بہت نئی بات کہہ دی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تقدیر بھی بابا دو تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلے تقدیر ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، جو کبھی نہیں بدلتی، بالکل چینج نہیں ہوتی، اور کوئی نبی اور ولی تقدیر مبرم کے خلاف اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے سے پہلے ہی انہیں روک دیتا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں، تقدیر مبرم اسے کہتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ کوئی نبی اور ولی اس کے خلاف اگر دعا کرنے کی سوچے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے اور ولی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ آپ اس بارے میں دعا نہ کریں۔ اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم جو کبھی نہیں بدلتی۔ دوسری تقدیر تین قسم کی اور ہوتی ہے، اسے تقدیر صحائف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی چار چار تقدیریں لکھ کر رکھی ہیں۔ جو تقدیر مبرم ہے ٹاپ والی وہ کبھی نہیں بدلے گی، نیچے کی تقدیریں جسے تقدیر صحائف کہا جاتا ہے، الگ الگ فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں راستے سے جائے گا تو مر جائے گا، دوسرے راستے سے جائے گا تو مر جائے گا، تیسرے راستے سے جائے گا تو سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ تو اگر بندہ پہنچ گیا تو تقدیر مبرم وہی تھی کہ بندہ فلاں طریقے سے جائے گا تو ہو جائے گا۔ تو تقدیر مبرم میں اس عورت کے جو نیچے کے صحائف تھے، جو صرف فرشتوں کو پتا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم صرف اپنے پاس خاص رکھتا ہے، تقدیر مبرم کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔
وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. خاص فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے تقدیر مبرم کیا ہے. نیچے جو صحائف میں جو تقدیر لکھی گئی ہیں وہ 3 آپشن ہوتے ہیں الگ الگ فرشتوں کے پاس. تو جو میں نے واقعہ بیان کیا اس عورت کی تقدیر مبرم میں ہی یہی تھا پہلے سے کہ نیچے کے صحائف میں کیا لکھا ہوا تھا, شادی کے 10-15 سال تک اولاد نہیں ہوگی. یہ نیچے کے صحائف میں لکھا ہوا تھا. تقدیر مبرم جو اصل تقدیر ہے اس میں لکھا ہوا تھا 15 سال کے بعد ان کے پاس جائے گی, یہ دعا کریں گے, ہم قبول کریں گے, پھر عطا کیا جائے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج مصطفیٰ پاشا صاحب یہ بول دیے کہ پیرانے پیر تقدیر کو بدلتے نہیں. تقدیر مبرم میں پہلے سے ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ولی کے پاس جائے گی, فلاں نبی کے پاس جائے گی, ان سے دعا کرائے گی, تب ہم عطا کریں گے. تب تقدیر مبرم ہی یہی ہے. تو آج ہم غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر جو ہم بیٹا مانگتے ہیں, بیٹی مانگتے ہیں, شادی کے مسئلے مانگتے ہیں, پریشانی مانگتے ہیں, شفا مانگتے ہیں, تو ہماری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا کہ ہمارے حبیب کے پاس جا, دعا کر, تب تجھے عطا کیا جائے گا. مدینے پاک جا, وہاں پر جا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ. تیرا کام پچھلے 3 سال سے نہیں ہو رہا ہے, 5 سال سے نہیں ہو رہا ہے, 5 سال کے بعد فلاں ٹائم پر, 5 سال میں تم کئی بار گئے ہوگے مدینے پاک, مگر وقت تقدیر مبرم میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے. فلاں 4-5 سال کے بعد مدینے پاک جائے گا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر تڑپ کر دعا کرے گا, وہاں سے واپس آنے تک اس کا کام ہو جائے گا. تقدیر مبرم میں پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ پریشانی آئی, پہلے مہینے میں نہیں ٹلے گی, دوسرے مہینے میں نہیں ٹلے گی, 6 مہینے ہو گیا نہیں ٹلے گی, 1 سال ہو گیا نہیں ٹلے گی. تقدیر مبرم میں لکھا ہوا تھا کہ 2 سال کے بعد ہوگا. غریب نواز کی چوکھٹ پہ جائے گا تو ہوگا, سرکار بندہ نواز کی چوکھٹ پہ جائے گا تو کام ہوگا, سرکار پیرانے پیر کی چوکھٹ پر جا کر وہاں پر گڑ گڑا کر دعا کرے گا تو کام ہوگا, مدینے پاک میں آئے گا گڑ گڑا کر دعا کرے گا تو کام ہوگا, کعبۃ اللہ میں آئے گا رو رو کر دعا کرے گا تب کام ہوگا. تو تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے, اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں. تو سامعین, جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا وہ عورت کی تقدیر مبرم میں ہی یہ لکھا تھا کہ پہلے 15 سال اولاد نہیں ہوگی, یہاں پر آ کر معروضہ کرے گی, پیرانے پیر دعا کریں گے, تب تجھے عطا کیا جائے گا. سامعین, پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ خاموشی کو مضبوطی سے پکڑ لے, اپنے آپ کو زمین کے اندر لے کر چلا جائے, چھپ کر بیٹھ جا, پھر اس کے بعد اچھا ہے چھپ کر بیٹھ جا, یہ بھی حدیث پاک کا ہی حصہ ہے. آقا کریم نے کہا چاہیے, یہ پوری حدیث ہی سے سمجھو. آقا کریم نے کہا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خاموشی کو مضبوطی سے پکڑ لے. دوسرا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کے کمرے میں بند کر لے, یعنی بلا وجہ باہر نہ جائے. اس سے پہلے میں نے حدیث پیش کی تھی یہاں پر 1-2 مہینے پہلے. تو سامعین, پیرانے پیر بھی وہی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو زمین کے اندر غار بنا کر چھپا لے, اس کے بعد اللہ کی عبادت میں لگ جا اور سچائی کے ساتھ رب کو یاد کر, تو تیرا قلب, تیری آنکھیں کھل جائیں گی, تیری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تجھے اور تیری روح کو وہ مقام عطا کیا جائے گا کہ جب اب تو جو کہے گا وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا. اے بندے, خالق کو پہچان, اس کے سامنے ادب سے رہ. جب تک تمہارے دل اس کے سامنے رہیں گے تو با ادب رہے گا, تیرے قلب کو منور کر دیا جائے گا. اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین رہ, اور بادشاہ کے سامنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ ایک ادنا غلام کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر, کیونکہ بادشاہ کے نزدیک وہی ہوتے ہیں جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی بھی صحبت کو مضبوطی سے پکڑ لے, یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جا. اس کے بعد پیرانے پیر یہاں پر ایک پیاری بات فرماتے ہیں, اے غلام, تو نے علم کو لکھنے اور اس کو یاد کیے بغیر اس پر عمل کرنے کو ضائع کر دیا, تجھے کیا فائدہ دے گا. حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء سے فرمایا جائے گا کہ تم نے جو تمہارے نگہبان تھے, جو تمہاری رعایا تھی, تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور اس کے بعد بادشاہوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں مقام و مرتبہ دیا گیا تھا, تمہیں بادشاہت دی گئی تھی, کیا تم نے اپنے نیچے والوں کے ساتھ نیک سلوک کیا یا نہیں کیا. فقیروں کے اور محتاجوں کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا, یتیم کی تم نے کفالت کی کہ نہیں کی. اللہ فرمائے گا, اے بادشاہو, میں نے تمہیں اپنے خزانے دیے تھے, کیا تم نے ان خزانوں میں سے میرے بندوں پر خرچ کیا یا نہیں کیا. اے قوم, جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو قبول کر
اور ان کے تمام قولوں کو مان، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ رسول پاک کی حدیث پاک کو مانو، پڑھو اور سنو، سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں تجھ پر افسوس، تو میرے ساتھ استہزاء کرتا ہے، حالانکہ تو اللہ عز و جل کے سامنے بھی کھڑا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہوگا، پہلے رب کے سامنے تو کھڑا ہو جا۔ تو رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو رب کے نیک بندوں کے ساتھ کیا موافقت کرے گا، کیا ان کے قریب آئے گا؟ اے منافق، تو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر، دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس سے پیدا ہونے والا ہے عنقریب دیکھ لے گا۔ اے غلام، اگر تو وسعت سینہ کی خوشی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خالق کے ساتھ کر لے، یعنی بس اللہ کی رضا اپنے سامنے رکھ کہ ہر وقت یہ فکر میں رہ کہ میں اللہ کو کس طرح سے خوش کروں، اللہ کو کس طرح سے راضی کر لوں۔ اے غلام، تو حکمت سے قدرت کی طرف کب متوجہ ہوگا؟ اس کے بعد پیرانے پیر یہاں پر ایک دو تین باتیں فرماتے ہیں۔ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال مرید کی طرح ہے، اور ہمارے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال مراد کی طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے معروضہ پیش کیا تھا، جبکہ رسول پاک اپنے کاشان اقدس میں جلوہ فرما تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد کو خود بلایا، مرید نے معروضہ پیش کیا اور مراد کو بلایا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے جب عبادت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں رب سے کچھ چاہتا ہے، اور بندہ خاص جسے مراد کہتے ہیں جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور مقامات طے کرتا چلا جاتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جو آلریڈی مقام مقصود تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہونے کی جستجو کرتا ہے۔ مرید کی بھی تعریف دیکھیں آپ، مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ سے قریب ہونے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جو آلریڈی اس مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص سے عطا فرماتا چلا جاتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ آقا کریم کی شان یہ ہے، آقا کریم مراد ہے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی مرید ہے۔ مرید کا معنی اس کی طرف ارادہ کرنا۔ تو سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مراد ہیں؟ کیوں آقا کریم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ پیرانے کی بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم مراد ہیں، موسیٰ علیہ السلام مرید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پاک میں بیان فرمایا، مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب بیان فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کائنات کو جو کچھ دیا جا رہا ہے انہی کے صدقے اور طفیل سے دیا جا رہا ہے۔ تو سامعین، میں دعا کرتا ہوں کہ پیرانے پیر کے خطبات کے ذریعے آپ کو ہم کو پروردگار صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس محفل میں آنا، اس محفل سے برکت حاصل کرنا اور اس محفل سے کچھ سیکھ کر جانا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والے سننے والوں کے تمام کے دلوں کو پروردگار منور فرمائے، ہماری روحوں کو نور سے بھر دے۔ اے رب العالمین، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرما کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ پروردگار ہمارے دلوں سے قدرتوں کو، گناہوں کو، گندگیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے کہ اللہ ہمارا ارادہ ہو تو خالص صرف تیرے لیے ہو۔ اور سامعین، پیرانے پیر کی بارگاہ میں ایک بڑے ولی کامل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان ولی کامل نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ بشر حافی کی مجلس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اور بشر حافی کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ وہ پہلے ایک بہت بڑے کاروباری بزنس مین تھے اور وہ بعد میں اچانک اس طرف پلٹ گئے، صرف اللہ اللہ کرنے لگے۔ تو بشر حافی کو کچھ لوگ مجذوب بھی کہتے تھے، یہ امام احمد بن حنبل کے دور کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ تو بشر حافی کے پاس امام احمد بن حنبل جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کے لاکھوں شاگرد، تھاؤزنڈ آف اسٹوڈنٹس،
انہوں نے آگے پوچھا کہ آپ فقہ کے امام، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، آپ قرآن کے تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، مگر ہم لاکھوں کروڑوں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ بشر حافی کی مجلس میں جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل کا تاریخی جملہ یاد رکھیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ اس خدا کو جانتا ہے. میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک مجذوب ولی کامل کے بارے میں کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں، میں جس خدا کو مانتا ہوں، میرا شیخ بشر حافی اس خدا کو جانتا ہے. معرفت کے مقام و منزل بیان فرما رہے ہیں امام احمد بن حنبل، بیان فرما رہے ہیں خدا کو ماننا الگ چیز ہے اور خدا کو جاننا الگ چیز ہے. آج آپ ہم تو ماننے کے بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، صرف ہم کچھ نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، صاحب علامہ اقبال کے اشعار پڑھو تو تمہاری روحوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. تھے وہ آبا ہی تمہارے کہ مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم تو یہاں پر امید میں بیٹھے ہو کہ کہیں سے پیسہ آ جائے، کوئی نوکری پہ بلا لے، کوئی کاروبار پہ بٹھا دے. ایسا نہیں ہوتا بابا، محنت کرنا پڑتا ہے. تو سامعین، بشر حافی کے تعلق سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں میرا شیخ اس خدا کو جانتا ہے، اور اسے مقام فنائیت کہتے ہیں. پیران پیر کے ارشادات میں ہے کہ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود سے باقی ہوتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جو خدا کے عطا کردہ علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ فانی ہو جاتا ہے. مرید باقی رہتا ہے اور مراد فانی ہو جاتا ہے، رب کے ساتھ گل مل جاتا ہے. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں. شیخ فرید الدین عطار، یہ نام سن کے لوگ سمجھیں گے 100 500 200 سال پہلے کے بزرگ تھے، 50 سال پہلے کے نہیں، یہ تقریباً 1250 سال پہلے کے بزرگ ہیں. شیخ فرید الدین عطار آپ بالکل امام بخاری کے بعد کے ہیں. شیخ فرید الدین عطار بہت بڑے ولی کامل بعد میں بنے، پہلے سنیں. آپ کے والد کی عطر کی دکان تھی تو شیخ فرید الدین عطار عطر بیچتے تھے. دوپہر میں کہیں جاتے تھے اسکول کو مدرسے کو پڑھ کر آ کر دوپہر میں والد صاحب کی دکان پہ بیٹھتے تھے. ایک مجذوب شخصیت آئے، ایک اللہ کا ولی کامل آیا. یہ کب کا واقعہ بول رہا ہوں؟ 1200 سال پہلے کا. تو شیخ فرید الدین عطار باپ کی دکان پر بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. ایک ولی کامل آئے، ایک بزرگ آئے، ایک فقیر صفت آئے، ایک مجذوب آئے. آ کر بازو دکان کے باہر بیٹھے، بیٹھ کر کہا کہ بابا اللہ کے لیے کچھ عطا کر دے، اللہ کے لیے کچھ عطا کر دے. تو یہ کاروبار میں بہت زیادہ مشغول تھے، انہوں نے نہیں دیکھا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ عطا کر دے. شیخ فرید الدین عطار نے نہیں دیکھا. تیسری بار کہا بیٹے اللہ کے لیے کچھ عطا کر دے. تو شیخ فرید الدین عطار نے تیسری مرتبہ کے بعد پلٹ کر کہا کہ اے حضرت، تم شکل و صورت سے تو بہت بڑے ولی لگتے ہو، بہت بڑے اللہ کے فقیر لگتے ہو، اسی سے مانگو اور اس کے پاس جا کر مانگو، اسی سے مانگو اور اس کے پاس جا کر مانگو. تو ولی کامل جو تھے انہوں نے کہا بیٹا بات تو نے بڑے پتے کی کہی، اب ہم اسی کے پاس جاتے ہیں. زمین پر لیٹے اور اپنی چادر کو اپنے سر پر ڈالا، زمین پر لیٹے اور اپنی چادر کو اپنے سر پر ڈالا اور ان کی روح پرواز ہو گئی. کہا جب شیخ فرید الدین عطار نے کہا کہ تم شکل و صورت سے فقیر اور اللہ کے فقیر لگتے ہو، ولی کامل لگتے ہو، تو اسی کے پاس جاؤ، اسی سے مانگو. بابا ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ تو ولی کامل نے کہا بیٹے تو نے بات تو بڑی پتے کی کہی، ہم اسی سے مانگیں گے اور اسی کے پاس جا کر مانگیں گے. اب اس کے پاس جانے کا وقت آ گیا. زمین پر لیٹا اور اپنی سر پہ چادر ڈالی، ان کی روح پرواز ہو گئی. تو سامعین، یہ اولیاء صالحین کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. خود کے بارے میں بھی اگر کچھ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پورا فرما دیتا ہے. تو جب یہ منظر دیکھے شیخ فرید الدین عطار باپ کا کاروبار چھوڑے، غلہ چھوڑے، جنگل کی طرف نکل پڑے. کہا کہ بھئی یہ مقام و مرتبہ اولیاء صالحین کا کہ جب چاہے ملک الموت کو بلا لے اور اسے حکم دے کہ میری روح قبض کر مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، مجھے روح قبض کر مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے. آپ نے سرکار یوسفین کے معاملات میں بھی سنا ہوگا، کسی ایک کا انتقال ہوا، دوسرے بزرگ نے کہا کہ جب ہم زندگی پر ساتھ تھے تب خبر میں بھی ساتھ رہیں گے. صرف کفن اوڑھ کر بازو لیٹے روح پرواز ہو گئی.
سامعین، تو اولیاء صالحین کا جو کنٹرول ہے، جو مقام مرتبہ ہے، یہ روحانی معاملات کی بڑی اونچی درجے پر ہے. آپ کے ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. صرف آمنا اور صدقنا بولنا ہے کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم نے اس واقعے کو سچا سمجھا، تبھی تمہاری ہماری کامیابی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار پیران پیر کا فیضان آپ کے ہمارے شامل حال رکھے، محفل کی برکتیں آپ کے ہمارے شامل حال رکھے، اولیاء صالحین کا ہم کو وفادار بنائے. پروردگار ہماری نسلوں میں کوئی باغی مصطفیٰ پیدا نہ ہو، یا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی باغی صحابہ پیدا نہ ہو، یا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی باغی اہل بیت پیدا نہ ہو، یا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی باغی اولیاء اللہ پیدا نہ ہو. یا اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو قیامت تک اولیاء کا غلام، اہل بیت کا غلام، صحابہ کا غلام، رسول پاک کا غلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ زندگی پروردگار عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. یا اللہ عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. یا اللہ عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. یا اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار اپنے رحم کے، اپنے کرم کے، اپنی عطا کے دروازے ہماری طرف کھول دے. یا اللہ پروردگار ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں نوکریوں میں ترقی عطا فرما. جو کاروبار کر رہے ہیں کاروبار میں ترقی عطا فرما. پروردگار ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما. جو پروردگار ہمارے بڑے اس وقت جو زندہ ہیں پروردگار ان کو درازی عمر عطا فرما. یا اللہ اتحاد اتفاق محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پروردگار بسمت الروائے خدیم و محبان جامع نظامیہ کو پروردگار اس کمیٹی کو بری نظر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، مفسدین کے فتنہ و فساد سے بچا. یا اللہ اخلاص کے ساتھ اس محفل میں پروردگار قیامت تک ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پروردگار غرور سے، تکبر سے، جھوٹ سے، گناہوں سے، گندگی سے ہم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے. یا اللہ نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک فرما دے. یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. پروردگار رزق میں کشادگی عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ رکھ، عزت کے ساتھ رکھ. پروردگار دین اسلام کا صحیح علم عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں پروردگار ان کے نیک نصیبیں فرما دے. پروردگار جو بچے بے روزگار ان کو بہترین روزگار عطا فرما. جو ہمارے مسلمان بھائی ہمارے بچے پروردگار شادیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.